سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واکلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للکافرین عذابا علیما. تو یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کی ان پر بہت سی پاک چیزیں جو ان پر حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت، اور اس وجہ سے کہ سود لیتے تھے اور ان کو وہ اس کی ممانعت ہو چکی تھی، اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے جو ان میں ہیں عذاب دردناک. گزشتہ آیات میں یہود کی شرارتوں کا اور ان شرارتوں کی وجہ سے ان کی سزا کا ذکر تھا. ان آیات میں بھی ان کی کچھ اور قباحتوں کا، برائیوں کا ذکر ہے، اور سزا کی ایک اور نوعیت کا بھی ذکر ہے. وہ یہ کہ قیامت میں تو انہیں عذاب ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی ان کی گمراہی کا یہ نتیجہ ہوا کہ بہت سی پاکیزہ چیزیں جو پہلے سے حلال تھیں بطور سزا کے ان پر حرام کر دی گئی. شریعت محمدیہ میں بھی بعض چیزیں حرام ہیں، لیکن وہ کسی جسمانی یا روحانی ضرر اور نقصان کی وجہ سے حرام کر دی گئی، بخلاف یہود کے کہ ان پر جو طیبات پاکیزہ چیزیں حرام کی گئی تھیں ان میں کوئی جسمانی یا روحانی نقصان نہیں تھا، بلکہ ان کی نافرمانیوں کی سزا کے طور پر حرام کر دی گئی تھی. آیت سورہ نساء کی 162. لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. اوپر کی آیات میں لیکن جو پختہ ہیں علم میں، ان میں، کس میں؟ یہود میں. جو پختہ ہیں علم میں ان میں اور ایمان والے ہیں تو مانتے ہیں جو نازل ہوا آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نازل ہوا آپ سے پہلے، اور قابل تعریف ہے نماز پر قائم رہنے والے، اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ، اور یقین رکھنے والے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو ایسوں کو ہم دیں گے بڑا ثواب. اوپر کی آیات میں ان یہود کا ذکر تھا جو اپنے کفر پر قائم تھے اور مذکورہ بالا منکرات میں مبتلا تھے. آگے ان حضرات کا بیان ہے جو ہے تو یہودی اہل کتاب، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبی بنائے گئے، اور وہ صفات جو ان کی کتاب میں خاتم النبیین کے متعلق موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انہوں نے دیکھ لی تو وہ ایمان لے آئے. یہودی ہے اور ایمان لائے، جیسے عبداللہ ابن سلام، اسید، ثعلبہ رضی اللہ عنہم. ان آیات میں انہی یہودی نو مسلموں کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے. آیت میں جو حضرات کے لیے اجر کامل کا وعدہ ہے وہ ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے، اور جہاں تک نفس نجات کا تعلق ہے وہ عقائد ضروریہ کی تصحیح پر موقوف ہے، بشرطے کہ خاتمہ بالایمان کی سعادت نصیب ہو. بس.